الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور اگر بیان کریں گے چونکہ آپ منزل کمال پہ ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حسادت کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ کے لیے مشکلات یا رکاوٹیں ممکن ہے کھڑی کریں، اس لیے آپ اپنے خواب کو ان کے سامنے بیان نہیں کریں۔ اور آخر میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور شیطان عدو مبین ہے انسان کے لیے۔ آج کیا تھا کہ انسان جو خداوند عالم کی برترین مخلوق ہے، اس کا ایک جنبہ جو معنوی ہے ملکوتی بنام روح انسانی، یا وہ مخلوق امری قل الروح من امر ربی کے عنوان سے ایک دوسرا جنبہ جو انسان کا ہے، اس حقیقت کا نام ہے نفس۔ نفس آہستہ آہستہ بدن کے سائے میں مرحلہ کمال کو پہنچتا ہے، اور جب نفس اپنے کمال مطلوب تک جا پہنچتا ہے تو بدن سے اس کا رابطہ جدا ہو جاتا ہے، اور اسی جدائی کا نام موت ہے۔ یہ نفس جو اسی ہی حقیقت ملکوتی کا ایک نام ہے اور جو بدن کی تدبیر میں مصروف رہتی ہے، یہ ایسی حقیقت ہے، حقیقت ملکوتی، حقیقت مجرد، لیکن اس کی زمام کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب وہ جس کے ہاتھ میں اس کی زمام ہوتی ہے ویسے ویسے اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ نفس ہے، کبھی نفس مضطربہ بن جاتا ہے، کبھی یہ نفس مسولہ بن جاتا ہے، کبھی یہ نفس امارہ بن جاتا ہے، کبھی یہ نفس لوامہ بنتا ہے، اور کبھی یہ نفس مطمئنہ بنتا ہے۔ تو یہ متعدد نام پھر اس کے کیوں ہیں؟ کہ وہ حقیقت جو اس کو چلا رہی ہوتی ہے، اس حقیقت کے بل بوتے پہ اس کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کا نام بھی بدلتا رہتا ہے۔ اگر نفس کی حالت ایسی ہو کہ جس کی زمام شک اور تردید کے ہاتھ میں ہو، ہمیشہ اس انسان پر شک کی کیفیت طاری ہو، اور شک سے ہٹ کر اس کے اندر کوئی اور صفت موجود نہ ہو، ہر مسئلے میں شک کرنا اس کا کام بن جائے۔ ہیں آپ افراد دیکھ سکتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں کہ جو چیز بھی ان کے سامنے بیان کریں فوراً شک کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے، تعویل کر کے، یعنی کوئی چیز ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، ہر چیز کو مشکوک بنانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ اور یہ کیفیت جب نفس پہ طاری ہوتی ہے، اس وقت اسی نفس کو نفس مضطربہ کہتے ہیں۔ بس نفس پر جب شک اور تردید حکومت کر رہی ہو، اور شک کے سائے میں یہ نفس اپنے سارے اعمال کو انجام دے رہا ہو، علم کی دنیا ہو یا عمل کی دنیا ہو، البتہ جب تک شک طاری رہتا ہے تو فیصلہ کن حالت میں یہ نفس نہیں ہوتا، یعنی فیصلے کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، نہ اس طرف نہ اس طرف، نہ یہ والی کیفیت اس پہ طاری نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے بھی ذکر کیا لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے، بیچ میں، یعنی فیصلہ کن کی حالت اس کے اندر موجود نہیں ہے، ہمیشہ تردید کا شکار رہتا ہے۔ بس اضطراب کا شکار جب انسان ہوتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حقیقت نفسانی انسان کی شک اور ریب کا شکار ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کسی ایک طرف فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کرتا ہے، ہر چیز میں شک و تردید سے کام لیتا ہے۔ یہ نفس مضطربہ کہلاتا ہے۔ یہ نفس مضطربہ جو شک اور تردید میں ہے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ ممکن ہے شک و تردید سے نکلنے کے بعد
شیطانی راستے کو اپنا لے، اور ممکن ہے شک و تردید سے نکلنے کے بعد رحمانی راستے کو اپنا لے۔ وہ جس راستے کو اپنائے گا پھر اس کی اپنی خصوصیات ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اس کا نام بدلنا شروع ہو جائے گا۔ بس نام جو اس کا بدلتا ہے وہ پیچھے ایک حقیقت کار فرما ہوتی ہے، جس حقیقت کی وجہ سے اس کا نام بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو نام قرآن نے ذکر کیے ہیں، یہ نام پیچھے ایک حقیقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں جو کیفیت اس نفس پہ طاری ہوتی ہے۔ خب اگر شک و تردید سے نکل کر یہ راہ شیطانی کو اپنائے، راہ رحمانی کو چھوڑ دے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ نفس آلہ بنا ہوا ہے شیطان کا، شیطان پیچھے حاکم ہے، اور شیطان اپنے احکام کو اس کے اندر نافذ کرتا ہے، جاری کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی زمام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ شیطان انسان کی ذات سے باہر ہوتا ہے۔ شیطان کی کچھ صفات یا شیطان کی بعض خصوصیات یا شیطان کے بعض چیلے لشکر انسان کے نفس کے اندر ہوتے ہیں، ان چیلوں کی زمام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اب وہ پھر رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، شیطان کو بتا رہے ہوتے ہیں، پھر شیطان اسی اعتبار سے کام کرتا ہے انسان کے اوپر۔ اگر اس کی مثال عرض کرنا چاہیں، مثلا فرض کریں اب آج پاکستان کی مثال لے لیں۔ پاکستان ایک ملک ہے، اب اس ملک کے اندر بعض ایسے ممالک ہیں جن کے جاسوس اسی پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب وہ جاسوس پاکستان کے اندر کی خبریں ان کو دیتے ہیں، اور وہ اپنے ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے لیے پلاننگ کرتے ہیں، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ پورے پاکستان کو نابود کر دیں گے یا کر دیتے ہیں۔ اور البتہ یہ پہلا نمونہ نہیں ہے، کتنے ایسے تھے کہ جو منافقین کے صاحب ہیں، کتنے ایسے ملک تھے جو تباہ ہوئے ہیں۔ اور یہ منافقین کا ایسا خطرہ ہوتا ہے کہ جس سے خود امیر المومنین بھی پناہ مانگتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ہے، امام فرماتے ہیں وہ دشمن جو کھلا مکھلا ہو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا کہ یہ چھپا ہوا دشمن نقصان پہنچاتا ہے۔ چھپا ہوا دشمن یعنی لباس خودی کا ہوتا ہے اور باطن اس کا دشمن سے مرتبط ہوتا ہے، منافق۔ بس اگر ملک کے اندر منافق موجود ہوں تو منافق ملک کے حالات دوسروں کو بتاتے ہیں، اور وہ جو دشمن ہوتا ہے اس ملک کا وہ وہاں پہ بیٹھ کے پلاننگ کرتا ہے، پلاننگ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ اس ملک کو زمین بوس کر دیتا ہے۔ شیطان ذات انسان سے باہر ہے، لیکن شیطان کے نمائندے نفس انسانی کے اندر موجود ہیں۔ وہ نمائندے کیا کرتے ہیں؟ لمحہ لمحہ کی خبر دیتے ہیں شیطان کو۔ شیطان پھر اس انسان کو نابود کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ سب سے پہلی پلاننگ جو شیطان اس نفس انسانی کے اندر ظاہر کرتا ہے وہ ہے تسویل، جس سے اس نفس کا نام پڑ جاتا ہے نفس مسولہ، سین واو لام سوالا۔ خوب، تسویل کسے کہتے ہیں یا نفس مسولہ کسے کہتے ہیں؟ نفس مسولہ یہ ہوتا ہے کہ باطل کی حقیقت اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے اس پہ حق کا لباس چڑھا کر اس نفس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور نفس فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ کوئی بھی ایسا فرد آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا جو باطل کو بما ہوا باطل سمجھ کر اپناتا ہو، ممکن ہی نہیں ہے۔ جتنا بھی برا ہو ہمیشہ اپنے باطل پہ حق کا لبادہ اڑائے گا، اور حق کو مجسم کرتے ہوئے کہ جس کے نیچے باطل چھپا ہوا ہے، بس باطل کو حق کا لباس پہنا کر سامنے کرے گا۔ اور تصویر یہی ہوتی ہے۔ بس تصویر نفس کا ہی کام ہے۔ کرتا کیا ہے شیطان؟ کرواتا کس سے؟ اسی نفس سے۔ نفس کے اندر یہ کیفیت داری ہوتی ہے کہ انسان کو اس چیز کی ضرورت ہے، باطل کے اوپر اسی کا لبادہ پہنا کر اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ وہ بس جب یہ نفس یہ کام کرتا ہے کہ برائی کے اوپر اچھائی کا لباس چڑھا کر جب سامنے لے کے آتا ہے، فوراً انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کام تصویر، یہ مقدمہ ہے نفس امارہ کے لیے۔ بس تصویر کیا ہے؟ برائی کو اچھائی کا لباس پہنا کر پیش کرنا، اور اچھائی سمجھ کے کسی چیز کو قبول کرنا جس کے اندر
برائی ہو، جس کے اندر باطل ہو، بس باطل پہ حق کا لبادہ اڑا کر سامنے پیش کرنا، جس کے نتیجے میں آسانی سے انسان اس کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ کارستانی اولا شیطان کی ہے، لیکن شیطان اس کا نمائندہ جب نفس بن جاتا ہے، پھر نفس کو یہ آرڈر کرتا ہے، نفس پھر ایسے ایسے کام کرنا شروع کرتا ہے کہ برائیوں کے اوپر اچھائیوں کا لباس پہناتا ہے اور پھر اس اچھائی کو اپنانا شروع کر دیتا ہے۔ نمونے بہت سے ہیں، اگر اپنی زندگیوں میں ہم دیکھنا چاہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ البتہ تاریخی نمونے بھی بہت زیادہ ہیں۔ کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم برائی کو برائی سمجھتے ہوئے اس کے کبھی قریب نہیں جاتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس برائی کی پہلے توجیہ کرتے ہیں، توجیہ کرنے کے بعد اس کو اچھائی کا لباس دیتے ہیں، لباس پہناتے ہیں، اور اچھائی کا لباس پہنانے کے بعد فوراً اس کو اپنا لیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نفس ہمارا تصویر کا شکار ہو گیا ہے۔ پہلے توجیہ کر کے، پہلے تعویل کر کے، توجیہ اور تعویل کرنے کے بعد برائی کو اچھائی کا لباس پہنا کر پھر اسی برائی کو ہم اپناتے ہیں۔ کتنے ایسے اعمال ہیں ہمارے جو اسی نفس سے مسولہ کا شاہکار ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھ کر ہم انجام دیتے ہیں۔ مثلا ایک نمونہ خارجی عرض کر دوں، بصرہ میں جو امیر المومنین کا گورنر تھا، جانتے ہیں، نام لینا مقصود نہیں ہے، انشاءاللہ پہنچ گئے ہوں گے وہاں پہ۔ امیر المومنین کے دور خلافت میں بصرہ کا گورنر حاکم امیر المومنین کی طرف سے، اور ادھر سے بسر نے ارتاب نے، جو حاکم شام کا غنڈہ تھا، جو آ کر ہمیشہ مملکت اسلامی کی سرحدوں پہ آ کر ہمیشہ دہشت گردی کرتا اور دہشت گردی کے نتیجے میں مملکت اسلامی کے اندر امنیت کو تباہ کر دیتا۔ اس نے آ کر ہلہ بولا بصرہ کی سرزمین پہ، اب یہ ڈر کر خوف کے مارے اس نے جتنا بیت المال تھا بصرہ کے اندر سارا اٹھایا، اٹھانے کے بعد سارا لاد کر مکہ کی سرزمین پہ پہنچ گیا، بھاگ گیا۔ خطبہ ہے باقاعدہ نظر البلاغہ میں انہوں نے نہیں شکوہ کیا کہ وہ دوسرے جو مجھے چھوڑ گئے ہیں، جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، ان سے توقع نہیں تھی، لیکن آپ چونکہ قریبی تھے، آپ سے توقع تھی، اور آپ نے ایسا کام کیا ہے جو میرے لیے قابل ہضم نہیں ہے۔ وہ اب توجیہ کیا کی؟ بیت المال چڑھایا ہے، اور بیت المال میں چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، حق الناس ہے، اور اس حق الناسی کا خیال نہ کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے جب تک انسان کو یہ گناہ ہے کوئی انجام نہیں دے گا۔ کیا کیا؟ توجیہ کی، اسی برائی کے اوپر حق کا لبادہ چڑھایا۔ کیا کہا کہ 3 خلفاء کے دور حکومت میں ہمیں بیت المال سے نہیں دیا گیا، اور ہمارا جو حق مسلم تھا بنام خمس وہ ہمیں نہیں ملا ہے، تو میں نے اسی 25-26 سالہ دور کا حساب کتاب کر کے اپنا سارا حق اٹھا لیا ہے، اور یہ میرا اپنا حق مسلم ہے جس کو میں لے کے چلا گیا ہوں۔ دیکھیں، جب تک یہ توجیہ نہ ہو اس مال کو ہڑپ کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ توجیہ کی، توجیہ کرنے کے بعد اب کیا ہے؟ اب اطمینان کی منزل پہ آ گیا کہ اب یہ کام میرا برا نہیں ہے، اچھا ہے۔ بس جب تک برائی کے اوپر اچھائی کا لباس نہیں آتا، جتنا بھی گرا ہوا انسان ہو اس برائی سے اپنے آپ کو آلودہ کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لہذا سب سے پہلے اس برائی کے اوپر اچھائی کا لباس ہوتا ہے، تب اپناتے ہیں۔ یا آج کل جو بہترین نمونہ ہے، اس وقت جا کر دیکھیں، عقل اور شعور اور فطرت سے گرے ہوئے انسان، داعش، تکفیری، سلفی، وہابی، ایک سرطان کی حیثیت رکھتے ہیں عالم اسلام کے اندر، جن کا انسانیت سے کوئی دور کا رابطہ نہیں ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کشی، غارت گری، دہشت گردی، لیکن اس کے اوپر لباس کس کا ہوتا ہے؟ اچھائی کا، بہشت کا۔ جب تک شیعہ کو مارو گے نہیں تم بہشت میں نہیں جا سکتے ہو۔ آخر یہ کون سا دین ہے کہ جس میں یہ کہ دوسروں کو بے گناہ قتل کرنے سے تم بہشت میں جا پہنچو گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اسی غارت گری، حیوانیت اور وحشی گری پر جب حق کا لبادہ نہیں آئے گا اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی کے داعشی ہے، عقل و شعور سے گرا ہوا ہے، لیکن جب تک گناہ سمجھتا ہے انجام دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ گناہ کے اوپر پہلے حق کا لباس اڑاتا ہے، پھر اس کو اپناتا ہے۔ اور یہ کارستانی ہے نفس انسانی کی۔ نفس انسانی جب شک و تردید سے نکل کر راہ شیطانی اپناتا ہے
پہلی خصوصیت اس کے اندر یہ آتی ہے کہ تسویل کرتا ہے. اور تسویل کا نمونہ کیا ہوتا ہے کہ برائی کے اوپر اچھائی کا لبادہ اڑاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، خود مطمئن بھی ہو جاتا ہے. یہی نمونہ برادران حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوا کہ نفس مصرفہ کے بعد نفس مسودہ بنا. اور تسویل کیا تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ والد بہت محبت کرتے ہیں، راستہ کیا اپنایا کہ آپ کو حضرت یعقوب کا محبوب بننا ہے، والد کی نگاہوں میں اچھا بننا ہے. وہ کہا بالکل، والد کی نگاہوں میں اچھا بننا برا کام ہے یا اچھا ہے؟ وہ اچھا کام ہے. تو اس اچھے کام کو اپنانے کے لیے کیا کرو کہ راستے سے اپنی رکاوٹ کو ہٹا دو. اور وہ رکاوٹ کیا ہے؟ حضرت یوسف ہے. حضرت یوسف جب تک ہے تم محبوب نہیں بن سکتے، تم وجیہ نہیں بن سکتے، تم باپ کی نگاہوں میں عظیم نہیں بن سکتے. وہ باپ کی نگاہوں میں عظیم بننا ہے، پھر کیا کرو اس رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دو. اور یہی قید تھی جو نفس مسولہ کا شکار تھا، یعنی اس کام کو انجام دینے کے لیے پیچھے انہوں نے کیا سمجھا ہے کہ یہی کام جو والد کی نگاہوں میں محبوب بننا ہی اچھا کام ہے، اس اچھے کام کے لیے ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دو، آپ حضرت یعقوب کی نگاہوں میں محبوب بن جاؤ گے. کیونکہ نہ یوسف ہوں گے نہ یعقوب اس سے محبت کریں گے، وہ جب نہیں ہوگا تو ہم ہوں گے، جب ہم ہوں گے تو ہم ہی محبوب بن جائیں گے. یہ وہ بات ہے قرآنی اور روایات میں بھی عقلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اگر ایک کام مقدس ہو، اس مقدس کام پر پہنچنے کے لیے جو وسیلہ ہے وہ جیسا بھی ہو اپنایا جا سکتا ہے، یا نہ وسیلہ بھی ہمیشہ مقدس ہونا چاہیے. یہ بات ہے. آپ جائیں اہل سنت کے ہاں، ان کے عقیدے میں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا مقصد اچھا ہے، نیک ہے، تو اس نیک مقصد تک پہنچنے کے لیے وسیلہ جیسا بھی ہو فرق نہیں کرتا ہے. وسیلہ اگر نامشروع بھی ہو آپ اپنا سکتے ہو، چونکہ ہدف نیک ہے. اس ہدف نیک تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اگر برا بھی ہو تو کوئی فرق نہیں کرتا، وسیلے کو اپنا سکتے ہو. جس طرح کے داستان ہے نا حضرت امام صادق علیہ السلام کے زمانے کی، وہ بہت بڑا پرہیزگار اور متقی جو کسی کی روٹیاں چراتا تھا اور پھر راہ خدا میں خیرات کر دیتا تھا اور پھر کیلکولیٹ کرتا تھا یہ گناہ ایک کا ایک ہے اور نیکیاں ایک کی 10 ہیں، تو ایک نیکی ایک گناہ کے بدلے میں 9 نیکیاں پھر بھی بچ جائیں گی، پھر بھی میں فائدے میں ہوں. اکثر لوگ یہ جو دین پہ عمل کرتے ہیں وہ اسی طرح کا کیلکولیٹ کرتے ہیں، وہ اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنی صلواتیں پڑھ لی، اتنی نیکیاں کر لی، وہ تو اتنا ہو گیا، تھوڑی سی غیبت بھی کر لیں گے اس سے میں نہ ہو جائے گی، باقی تو بچ گیا نا، ابھی بھی فائدے میں ہے. کتنا یہ تفکر غلط ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ یہ کہاں سے جنم لیا اس نے، یہ یہیں سے برادران یوسف سے. نمونہ اس کا یہ ہے کہ مقدس بننا چاہتے ہو باپ کے سامنے، بھلے ہدف نیک ہے، خوب اس ہدف تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ حضرت یوسف کو راستے سے ہٹا دو. وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے اگر یہ وسیلہ نامشروع بھی ہے اپنا سکتے ہو. یہیں پہ مکتب امامیہ آ کر نمایاں ہوتا ہے. مکتب امامیہ میں یہ ہے کہ اگر ہدف مقدس ہے، اس مقدس ہدف تک پہنچنے کے لیے جتنے مقدمات ہیں اور جتنے وسائل ہیں سارے کے سارے مقدس ہونے چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونے چاہیے. کبھی نامشروع وسیلے سے مقدس ہدف کو نہیں پایا جا سکتا ہے اور ممنوع ہے. اسی لیے قرآن نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ اگر ہدف آپ کا عظیم ہے، مقدس ہے، پاکیزہ ہے، مشروع ہے، تو وسیلہ بھی اس کا مقدس، مشروع اور جائز اور پاکیزہ ہونا چاہیے. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. ہدف خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اور اس تک جانے کے لیے وسیلہ کیا اپنانا ہے؟ تقوی. پس تقوی کے سائے میں آپ اللہ کے مقرب بن سکتے ہو، نہ معصیت کے سائے میں خدا کے مقرب بن سکتے ہو. ممکن نہیں ہے کہ وسیلہ نامشروع ہو اور ہدف انسان کا مقدس ہو جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پس نفس مسولہ کا کام یہ شاہکار یہ کرتا ہے کہ برائی کے اوپر اچھائی کا لباس پہناتا ہے اور اس اچھائی کو انسان فوراً قبول کر لیتا ہے. جب یہ صفت نفس انسانی کے اوپر طاری ہو جائے اس نفس کو کہا جاتا ہے نفس مسولہ، اور یہ نفس مسولہ انسان کی ذلت اور تباہی کا سبب بن جاتا ہے.
بس ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں کہیں ایسے تو نہیں ہیں کئی ایسے کام ہوں خدا نخواستہ جو نامشروع ہوں اور ہم اپنی توجیہات کر کے ان گناہوں کو انجام دینے کے صدد میں ہوں. البتہ یہیں تک رہتا ہوں، سربستر ہے تو بہتر ہے، مسالی کے اندر نہیں جاتا ہوں اور ہر ایک کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود نہیں ہے. کتنے ایسے کام ہیں کہ جن کو ہم توجیہ کر کے حلال کر دیتے ہیں. اسی لیے ہے آغا حسین برجردی یہ مسجد اعظم کے بانی بہت بڑے مرجع تقلید تھے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آغا بعض عوام الناس کے افراد تھے کہ آغا کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، آپ کی غیبت ہو جاتی ہے. تو آغا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے معاف کر دیا ہے. کہا لیکن تو اللہ آپ کو معاف نہیں کروں گا. ان کو کیوں معاف نہیں کریں گے؟ کہا اس لیے کہ یہ سب سے پہلے فاسق و فاجر بناتے ہیں، فاسق و فاجر بنا کے پھر غیبت کرتے ہیں، اس لیے ان کو معاف نہیں کروں گا. دیکھیں ہم غیبت کرنے کے لیے بھی پہلے راہ جواز تلاش کرتے ہیں. یہ راہ جواز کیا ہے؟ یہ نفس مسولہ کا شاکار ہے. کبھی کبھی انسان نفس مسولہ کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ توجیہات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ دوسری حالت ہے نفس کی جس کے نتیجے میں اس کو نفس مسولہ کہا جاتا ہے. دو جگہ پہ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے. ایک اسی برادران یوسف کے لیے جب آئے اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرن، یہ تمہارے نفس مسولہ کا شاکار ہے. یہ نفس مسولہ کی کارثانی ہے کہ تم میرے نزدیک محبوب بننا چاہتے ہو اور اس محبوب بننے کے لیے جو رکاوٹ تمہیں نظر آ رہی تھی اس رکاوٹ کو دور کرنا چاہ رہے ہو. یہ نفس مسولہ کا شاکار ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہو. اور میرا یہاں پہ کیا بنتا ہے، وظیفہ کیا بنتا ہے؟ یہ تمہارا ہے کام تصویر اور میرا یہ ہے کہ معمول خداوند عالم سے کہ میں صبر جمیل سے کام لوں. انشاءاللہ آ رہی ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کو زیادہ کھول کر بیان کریں گے. دوسرا نمونہ سامری کا ہے، نام سنا ہے سامری کا، انشاءاللہ یہ بھی بحث آ رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمن. البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان انتہائی مفصل ہے اور خدا یہ توفیق دے زندگی بھی رہے کہ انشاءاللہ اس کو اول سے آخر تک بکمال جزئیات اس کو بیان کر سکیں. سامری آپ کو پتہ ہے کہ یہ جرثومہ تھا جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ رشتہ دار تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بہت بڑا عالم تھا. یہ سامری عام انسان نہیں ہوتا ہے. وہ سامری جو پوری قوم کو گسالے کا پجاری بنا دے وہ بہت بڑا ماہر ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ بیوقوف انسان تھا نا، بہت بڑا فنکار اور بہت بڑا عالم. لیکن عالم جب راہ خدا سے منحرف ہوتا ہے سامری بنتا ہے. اور یہ سامری پھر کیا کرتے ہیں؟ اپنے علم کے بل بوتے پہ قوموں کو رسوا کرتے ہیں. تو سامری نے کیا کیا؟ وہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر محنت کی، فرعون کے دربار میں رہتے ہوئے اتنی مشکلات کا شکار ہوئے، وہاں سے فرار کیا، مدین میں گئے اور وہاں پہ حضرت شعیب کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتے رہے، نہ جانے کتنی مشکلات. اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو فرعون کے اس ظلم و بربریت سے نجات دی، دریائے نیل میں آ کر ان کو نجات دی. اس کے بعد من و سلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو موحد نہیں بنا سکے. وہ 40 دن کا بیچ میں گیپ آتا ہے، تورات لینے کے لیے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. اور یہ بھی ایک عجیب ماجرا ہے، جب واپس جا رہے تھے بڑی تیزی کے ساتھ 40 دن کوئی دور پہ رہے. تو یہ بھی الگ ماجرا ہے کہ وہاں پہ جب 40 دن رہے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ کچھ کھایا نہ پیا نہ آرام کیا نہ نیند آئی. 40 دن مسلسل خداوند عالم سے محو گفتگو رہے. اور اس لذت کو چھوڑنے کے بعد جب تورات لے لی، لینے کے بعد بڑی خوشی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ کوہ طور سے نیچے اتر کے بھاگنے لگے کہ قوم میں جاتا ہوں. خدا نے کہا موسیٰ جلدی کیا ہے؟ قوم میں جاؤں، جا کے اس کی خبر لوں کہ موحد بنے نہیں بنے، کیا 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 ہوا. تو خدا نے کہا کہ جانے سے پہلے ایک بات سن لو. کہا کیا؟ کہا جہاں جا رہے ہو جا کے دیکھو تمہاری پوری قوم بت پرست بن گئی ہے، مشرک بن گئی ہے. اب وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رگیں پھول گئی غصے سے. عجب، اتنا ان کو نازوں سے پالا اور یہ ہو گیا ہے. خوب بات کا ماجرا ہے. سامری نے کیا کیا؟ ایک گسالہ بنایا. اور گسالہ بھی کیا تھا؟ آئے گا انشاءاللہ کس طرح سے بنایا. البتہ اس میں خواتین کا رول زیادہ تھا، انشاءاللہ آئے گا وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں گے. وہ ایک گسالہ بنایا. گسالہ بنانے کے بعد کیا کیا؟
وہ ایک طرح سے ہوا آتی تھی، دوسری طرح نکل جاتی تھی، موسیقی کی آواز سنائی دیتی تھی. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو خدا ہے جس کو موسیٰ ہمیشہ سے بیان کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اس کو خدا سمجھ کے پوچھنا شروع کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ تصویر ہے. تو جب آئے واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سامنے سے یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کہتا ہے کذالک سولت لی نفسی، میرے نفس کی تصویر کا یہ شاہکار ہے. چاہا میں اپنے آپ کو ان کے اندر منواؤں تو کیسا منواؤں؟ اگر کوئی ایسا راستہ ہو مقدس جس کو مقدس بنا کر پیش کروں اور یہ لوگ فوراً اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. تو وہاں پہ بھی یہ کلمہ تصویر استعمال ہوا ہے. بس یہ دو نمونے عرض کر دیا کہ تصویر کا کام یہ ہوتا ہے کہ باطل کے اوپر حق کا لباس، یا برائی کے اوپر اچھائی کا لباس، یا کبھی کے اوپر حسن کا لباس پہنا کر انسان کے سامنے پیش کرنا تاکہ وہ قبول کر لے. یہ ہے نفس مسولہ. البتہ نفس مسولہ کے بعد ابھی بھی راستہ ہے واپس آنے کا راہ خدا کی طرف. لیکن اس سے آگے جو تیسرا مرحلہ بڑھتا ہے بنا میں نفس امارہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. یہ نفس امارہ کب بنتا ہے؟ کہا جب تصویر سے کام اوپر نکل جاتا ہے، شک و تردید سے بات نکل جاتی ہے اور کاملاً نفس انسانی شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. یعنی اب ایک ذرہ برابر اس نفس کے اوپر خدا کی تعلیمات اثر انداز نہیں ہوتی. 100% جکڑا ہوا یہ نفس شیطان کے ہاتھوں آ جاتا ہے. اب پھر کیا کرتا ہے؟ اس کا نام ہی بن گیا، یہ نفس امارہ ہے. نفس امارہ امر سے، امر حکم اور امارہ مبالغہ ہے، یعنی جو بہت ہی زیادہ برائی کا حکم دیتا ہے. کیوں حکم دیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ شیطان کے ہاتھوں جکڑا ہوا ہے. مثلا فرض کریں ہوتا ہے یہ جنگوں میں، بعض جنگوں میں اگر بعض جنگجو کو اگر قید کر لیا جائے تو بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو حوالے نہیں کرتے ہیں، تسلیم نہیں ہوتے ہیں جب تک دشمن ان کو اپنا اسیر بنانے کی کوشش کرتا ہے، ڈٹے رہتے ہیں اور اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اسیر ہونے نہیں دیتے ہیں. وہ اس کا مطلب ہے کہ اندر رتی غیرت کی باقی، یدین کی باقی. لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے جیسے ہی دیکھتے ہیں بزدل ہوتے ہیں، بزدل ہونے کے بعد فوراً اپنے آپ کو تسلیم کر دیتے ہیں. جیسے ہی تسلیم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اسیر جب کسی دشمن کے ہاتھوں قید ہو جاتا ہے تو اس اسیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو وہ آرڈر دیتا ہے وہی یہ سنتا ہے. اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی ہے. یہ نفس جب تصویر سے گزر کر 100% شیطان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، اب یہ اسیر ہو چکا ہے نفس، اور یہ نفس اسیر شدہ شیطان کے آرڈر پہ کام کرتا ہے، نفس امارہ. پس نفس امارہ کیا ہے؟ وہ نفس جو شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جائے، کام یہ کرتا ہے، آرڈر شیطان کا ہوتا ہے. اور اس کے لیے خطبہ نہج البلاغہ میں منافقین کو عنوان سے حضرت نے اراد فرمایا تھا. اس خطبے کو ضرور دیکھیے گا کہ یہ منافقین پھر کیا کرتے ہیں اور منافق بنتا کیسے ہے اور کس طرح سے شیطان اپنا تسلط ان کے اوپر جماتا ہے. کہ جب نفس 100% شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جائے تو یہ نفس بن جاتا ہے نفس امارہ. اور نفس امارہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے. اچھائی کی بات کرو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نمونہ کر کروں، کبھی کبھی لوگوں سے کہا جاتا ہے، اچھے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے جو واقعاً دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے کہا جاتا ہے بھائی غیبت کیوں کرتے ہو؟ تو کیا کہتے ہیں؟ جی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. اور بات بھی صحیح ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں. عادت سے مجبور ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی نفس برائیوں کے جال میں اتنا پھنس چکا ہے کہ اب شیطان کے علاوہ اس پہ کوئی بات مؤثر نہیں ہوتی. خدا نہ کرے کہ یہ کیفیت انسان پہ طاری ہو جائے. یا کبھی کبھی نماز بھی ہے، صحت بھی ہے، وقت بھی ہے، سب کچھ ہے، پڑھتے کیوں نہیں؟ توفیق نہیں ہے. اور توفیق کو سنگ ہوتے ہیں تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نفس ہمارا ہے، پیچھے جو کیفیت طاری ہوئی وہ شیطان کے ہاتھوں چلتا ہے. اسی لیے قرآن نے ذکر کیا کہ جب بات خدا کی چلے اشمعزت قلوبہم، ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں. لیکن جب اباطیل اللہ و لعب کی بات آتی ہے اذاہم یستبشرون، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. یعنی باطل کی محفل ہو بڑے انہماک سے سنتے ہیں، جب خدا کی بات آئے وہ بور ہو جاتے ہیں، نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے نفس ہے امارہ شیطانوں کے ہاتھوں اسیر ہو چکا ہے. بس اگر
شیطان کاملاً مسلط ہو جائے اس نفس پر، یہ نفس امارہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا کام صرف برائی کا حکم دینا ہے، اور برائی کے علاوہ کوئی کام اس سے سرزد نہیں ہوتا۔ یہ 3 حالتیں اس نفس کی برائی کی حالتیں ہیں۔ 2 حالتیں جو بعد میں ہیں وہ اس نفس کی بہترین حالتیں ہیں۔ ایک نفس لوامہ، لوم، ملامت، ندامت، سرزنش۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان زندگی بھر گناہ کرتا ہے، لیکن کسی موقع پہ آ کر ایک دم اس کی فطرت جاگ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی بیدار ہوتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ملامت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیا کیا ابھی تک تم نے، کیوں اپنے آپ کو تاریکی میں، کیوں اپنے آپ کو تباہی کا سبب بناتے رہے۔ یہی پہلا عنصر جس کے اوپر آتا ہے بنام ملامت، اس سے اس نفس کی صفت بن جاتی ہے نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو خود اپنی ہی ملامت کرنے والا ہے، کوئی بات سے کوئی ملامت نہیں کرتا۔ دیکھا ہے آپ نے، کبھی کبھی انسان کو ہوتا ہے گناہ جب کرتا ہے اور گناہ جب حد سے گزر جاتا ہے تو کبھی کبھی اتنی ملامت کرتا ہے، ملامت کرنے کے نتیجے میں پھر تباہی کا شکار ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کہ راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ دونوں نمونے عرض کروں۔ کبھی کبھی گناہ کی تاریکی میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اپنی ملامت کرتے 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 مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہیں کتنے ایسے لوگ کہ جو ایک زمانے میں گناہوں میں مبتلا رہتے تھے، گناہوں کو اچھائی سمجھ کر انجام دیتے تھے، اور اچھائی کے بعد ایک دم جب نفس نے ملامت کی، بیدار ہوا نفس، فوراً راہ باطل کو اپناتے ہوئے، اپنی ملامت کرتے ہوئے راہ مایوسی کا شکار ہو گئے، اور کہا کہ ہم جیسا بھی قابل عفو اور قابل بخشش ہے، تو وہی سے مایوسی کا شکار ہو کر پھر اپنے آپ کو راہ باطل میں چلاتے ہوئے اپنے آپ کو نابود کر بیٹھتے ہیں۔ ایک نمونہ جنگ جہانی ہے سوم میزارن، جس میں امریکہ نے ایٹم بم گرایا تھا جاپان پہ، دوم تھی یہ سوم جنگ دوم۔ وہ جس پائلٹ نے ایٹم بم گرایا تھا، جیسے ہی واپس جاتا ہے اور وہ اس کے لیے تقریب منعقد ہونی تھی کہ اس کو انعام دیا جائے، انعام لینے سے پہلے اس نے خودکشی کر لی، اور بعد میں جب اس کے آثار پڑھے اس نے جو لکھے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس نے اتنی انسانیت کا قتل عام کیا ہے اس کے لیے کیا انعام کی ضرورت ہے۔ نفس نے ملامت کی، ملامت کرنے کے بعد خودکشی کا شکار ہو کر باطل جہنم ہو گیا۔ دوسرا نمونہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے کا ہے۔ ہارون نے ایک ملعون کو بلایا جو بہت ہی اس کا مخلص تھا، اور ہارون کو امیر المومنین سمجھ کر اس کی خدمت کرتا تھا، پہلے نفس مسبلہ، اور پھر جو یہ حکم دیتا تھا اس پہ کاملاً پابند رہتا تھا۔ ایک دن ہارون نے بلایا، کہا تم میرے کتنے مخلص ہو؟ کہا آپ پہ جان بھی قربان کر سکتا ہوں، یعنی اس کا مطلب ہے آپ کا مطیع ہوں۔ تو اس نے ایک غلام کے ساتھ بھیجا کہ اس کو لے جاؤ، لے کے گئے ایک قید خانے کے اوپر، جیل کے اوپر، اور وہاں پہ کئی سادات بے گناہ زندان میں موجود تھے۔ تو کہا یہاں کیوں لے آیا؟ کہا یہ تلوار ہے، اور امیر المومنین نے یہ حکم دیا ہے خلیفہ نے کہ ان سب کا قتل عام کرو، اور اس میں اکثر حسنی سادات تھے، اور سب کو اس نے فقط یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ہارون علیہ السلام کا مخلص غلام ہوں، عبد ہوں، سب کا قتل عام کر دیا۔ سب کا قتل عام کرنے کے بعد نفس نے ملامت کی، نفس بیدار ہوا۔ بیداری کے بعد کیا ہوا؟ کہ جس نے اتنے سادات کا قتل کیا ہے وہ پیغمبر کیا منہ دکھائے گا؟ خودکشی کا شکار ہو جاتا ہے، خودکشی کر کے باطل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نمونے ہیں کہ جہاں پہ نفس کبھی کبھی ملامت کرتا ہے، لیکن ملامت کرنے کے بعد اگر راہ مستقیم نظر نہ آئے تو پھر راہ باطل کا شکار ہو کر مایوسی کا شکار ہوتا ہے، مایوسی کا شکار ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا راہی بنا دیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی جب ملامت آتی ہے انسان کے اندر تو وہ ملامت انسان کو راہ خدا میں لے کے آتی ہے۔ جیسے ہی راہ خدا میں آتا ہے ماضی کا جبران کرتا ہے، نہ یہ کہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے بلکہ ماضی کا جبران کرتے ہوئے اپنے آپ کو راہ مستقیم پہ لاتا ہے۔ اس کا نمونہ عیاض ابن وائل، بہت بڑا ڈاکو پیغمبر اسلام کے زمانے کا، مدینہ کی سرزمین پہ ایک دم رات کی تاریکی میں جب قرآن کی آیات کی تلاوت سنی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ایک دم آیت نے اثر کیا، نفس نے ملامت کی، وہیں پہ بدل گیا، اور بدلنے کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوا بلکہ وہیں پہ تصمیم گیری کی، ارادہ کیا محکم کہ آج کے بعد مجھے وہ جو کچھ ماضی میں کیا ہے اس کا جبران کرنا ہے۔ حقوق الناس، حقوق اللہ،
سب کو انجام دینے کے بعد آہستہ آہستہ نفس لوامہ کا شکار ہوتے ہوئے راہ مستقیم پہ آ گیا۔ اگر نفس لوامہ ملامت اور ندامت کے بعد راہ خدا کو طے کرتا ہے، اس کو نفس لوامہ مثبت کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا مقدس بن جاتا ہے کہ خداوند عالم اس کی قسم کھاتا ہے قرآن میں، سورہ واقعہ قیامت میں۔ تو نفس لوامہ یہ کیفیت جب انسانی نفس کے اوپر طاری ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ راہ مستقیم پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب راہ مستقیم پہ آتا ہے پھر ماضی کا جبران کر کے اپنے آپ کو خدا کا مقرب انسان بنا سکتا ہے۔ بس یہ پہلی حالت ہے نفس کی مثبت، کہ اگر ندامت اس کے اوپر حاکم ہو جائے، ندامت کا شکار ہو جائے تو ایسا ایسا راہ مثبت کو اپناتے ہوئے نفس لوامہ کے شکار ہوتے ہوئے ایسا ایسا اپنے آپ کو دین کی راہوں کے لیے آمادہ کر دیتا ہے۔ اور آخری حالت اس نفس کی جسے کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جو بدو خلقت سے لے کر موت کے وقت تک کبھی شک اور تردید کا شکار نہیں ہوتا، کبھی تسویل کا شکار نہیں ہوتا، کبھی نفس امارہ اس کی کیفیت نہیں بنتی، کبھی نفس لوامہ نہیں بنتا ہے، بلکہ بدو خلقت سے لے کر تا دم مرگ اس کے اوپر ہمیشہ جو حکمران ہوتا ہے وہ عقل، فطرت اور دین خدا۔ پس جس نفس کے اوپر حکومت خدا کی ہو، جس نفس کے اوپر حکومت عقل کی ہو، جس نفس کے اوپر حکومت فطرت کی ہو، جس نفس کے اوپر ہمیشہ حکومت دین اور شریعت کی ہو، اس نفس کو قرآنی نگاہ میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اور جو نفس مطمئنہ کا مالک ہوتا ہے اس کا مصداق اتم معصومین کی ذوات طاہرہ ہیں۔ سارے معصومین ایسے تھے، نفس مطمئنہ کے مالک تھے، اور غیر معصومین کی دنیا میں بھی ایسے افراد تھے جو نفس مطمئنہ کے مالک تھے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ نفس مطمئنہ کے پھر درجات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب ایک کیٹیگریز میں آتے ہوں، نہ، نفس مطمئنہ کے درجات جو مصادیق اتم ہیں وہ معصومین کی ذات ہیں، انبیاء، رسول، ائمہ، اور ائمہ میں بھی جو 12 جانشین ہیں پیغمبر خاتم کے وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں، اور بقیہ پھر اپنے اپنے مراتب کے اعتبار سے نفس مطمئنہ کے مالک ہیں۔ پس آخری حالت اور مثبت ترین حالت نفس مطمئنہ کی ہے، اور اسی نفس مطمئنہ پر فائز ہونے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، کتب آسمانی نازل کی، ملائکہ کو واسطہ قرار دیا، اور اتنے منذر بنا کر خداوند عالم نے بشریت کے اندر رکھے تاکہ بدو خلقت سے انسان اپنے آپ کو عقل کے تابع رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، فطرت کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں، اور دین و شریعت کے سائے میں اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ بس یہ نفس مطمئنہ کا مالک بن جاتا ہے۔ یہ نفس کی 5 حالتیں ہیں، 3 مذموم ہیں اور 2 ممدوح ہیں۔ ہمارے اندر کون سی ہے؟ جب ان خصوصیات کو معلوم کر لیا ہے تو اب فیصلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم کس حالت میں اس وقت موجود ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ بصیرہ میں تا تانیث کی نہیں ہے، کیونکہ یہ بصیرہ خبر بندہ انسان کے لیے، اور انسان مذکر ہے، وہ بصیرہ یہ کلمہ مذکر ہے، تا مبالغہ ہے، یعنی بہت بہتر جانتا ہے اپنے آپ کو، دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خوب جانتا ہے اپنے آپ کو۔ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنا محاسبہ کرے کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں، جب تنہائی میں بیٹھ کے محاسبہ کرتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا کہ ان شیطان للانسان عدو مبین؟ تو یہ جب بھائی آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان بھائیوں کے سامنے اس داستان کو بیان نہیں کرنا، کیوں؟ چونکہ تمہارے اندر بیماری ہے حسد کی، اور اس حسد کو تسویل کی شکل دے گا شیطان، اور اس حسد کو نفس امارہ کی شکل دے گا شیطان۔ اگر تمہارے بھائی تسویل کا شکار ہو گئے یا نفس امارہ کے شکار ہو گئے، وہ بھی نابود ہو جائیں گے، اور آپ کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کریں گے ان رکاوٹوں میں آپ بھی مشکلات کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ اب پتہ چلتا ہے کہ آیت کا اختتام کیوں اس پہ ہوا ہے کہ انسان ہمیشہ فرصت طلب ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، جیسے ہی اس کو چھوٹی سی فرصت ملتی ہے فوراً نفوذ کرنا شروع کرتا ہے، اور جیسے انسان کوئی گناہ کرتا ہے یہ فرصت ہے شیطان کو فراہم کرنے کی، ایک گناہ کیا فوراً شیطان حملہ ور ہوتا ہے، تسلط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن مومنین وہ ہیں کہ جیسے ہی کوئی گناہ کرتے ہیں فوراً استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان راستوں کو
بند کر دیتے ہیں جن راستوں سے شیطان انسان کی ذات کے اندر نفوذ کرتا ہے. بس مومن کی علامت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے فوراً توبہ کرتا ہے تاکہ ان راستوں کو بند کرے جن راستوں سے شیطان اس کی ذات کے اندر نفوذ کر سکتا ہو. اور کہا یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے تمہاری فضیلت ہے, تمہارا مقام ہے, مقام ولایت, اس مقام ولایت کو وہ برداشت نہیں کر سکیں گے حسد کی بنیاد پہ. پھر کریں گے کیا؟ یہ نفس مسلح کا شکار ہو کر شیطان کے ہاتھوں اسیر ہو جائیں گے. اور شیطان اتنی حد تک اس انسان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, اس کو ذرہ برابر فرصت ملے فوراً پوری ذات کو نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے. بس آیت کا اختتام جو ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, انسان کے لیے شیطان کھلا دشمن ہے. جیسے ہی انسان اس کو اپنے اندر آنے کی جگہ دیتا ہے تھوڑی سی, یہ فوراً آ کر پھیل جاتا ہے. بعض محاورے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ دے سونے کی خود بنا لیتے ہیں. وہ بعض ہیں کہتے ہیں کہ ان کو انگلی پکڑاؤ یہ ہاتھ پورا خود پکڑ لیں گے. یہ شیطان بھی ایسے ہی ہے, تھوڑی سی جگہ دیں اس کو ایک گناہ کر کے, دیکھیں اس کے بعد پھر یہ آ کر کیسے مسلط ہوتا ہے. اور فقط مسلط نہیں ہوتا بلکہ آپ کے نفس کو مسبلہ بنا دیتا ہے, اس کے بعد ہمارا بناتا ہے, ہمارا کے بعد پھر اس کی پوری حکومت ہوتی ہے. اب پھر اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا مگر یہ کہ خاص لطف و خداوند عالم کا, تو اس کے نتیجے میں انسان ان کے راستوں کو بند کر کے آہستہ آہستہ راہ خدا پہ آ جائے. سلسلہ کلام جاری ہے انشاءاللہ.